اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند رات جو اہل ایمان کے لیے ایک خوشی کا بہترین لمحہ ہوتا ہے اور پورے عالم اسلام کے اندر ایک خوشی کا جو لمحہ تصور کیا جاتا ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اور مرد عورتیں بچے بوڑھے سب خوش ہوتے ہیں کہ آج چاند رات ہے، چونکہ 30 دن روزے رکھے ہیں یا 29 دن روزے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات تحفے کے طور پر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو ضائع کیا جاتا ہے اور لہو لہاب کے اندر، شور و گل کے اندر، فسق و فجور کے اندر اور بازاروں کی زینت بن کے ضائع کر کے اپنے اعمال کو اختتام دیا جاتا ہے۔ جو ہم اپنے اعمال کو اختتام دیتے ہیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کے آخر میں جا کر اصل اس کا نچوڑ نکلتا ہے قبولیت کا۔ اب شروع میں تو بڑے انعامات سے، بڑی جوہ سے، آپ جد و جہد سے اور اس عبادت میں کھو کر عبادت کرتے ہیں، لیکن آخر میں سستی شیطان لے آتا ہے اور آخر میں جو خاتمہ ہوتا ہے، جس پر جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے عبادت پر۔ آپ عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت انسان پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے بڑی یکسوئی سے، خوش و خصوع سے، لیکن جب آخر آتا ہے تو دعا ہی نہیں کر پاتا، دعا سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، روزہ رکھیں، تراویح پڑھی یا کوئی بھی عبادت کی، نفلی عبادت کی یا حج کی عبادت ہے، ذی الحج میں آپ وہ عرفے کا دن گزرا ہے تو اس کی اگر آپ عبادت نہ کریں تو اختتام کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند رات آئی تو یہ بندہ حفظ و فسوق فجور میں پڑ گیا، بازاروں میں پھر رہا ہے اور سو گیا ہے۔ اس رات انسان نے اگر وہ رات سو کے لہو لہام میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احادیث کے اندر ہے کہ جو چاند رات عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عبادت کرے گا، اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن اس دن زندہ کرے گا جس دن ساروں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی اس سے حشر کے میدان میں عزت ملے گی، گویا اس کو قلب کو مطمئن کر دے گا اللہ اس کو مطمئن قلب عطا کرے گا۔ جب سارے پریشانیوں میں ہوں گے، جب سارے اس وقت اذیت میں ہوں گے، تو یہ اطمینان کی زندگی میں ہوگا کہ میرا اللہ سے تعلق مضبوط تھا، دنیا میں چاند رات کو عبادت کرتا تھا۔ چاند رات کو ہمارے اکثر شیوا ہے کہ ہم اپنے عمال کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آج کو میں آپ کو ایک عمل بتا رہی ہوں، آپ نے یہ چاند رات میں کرنا ہے، آپ نے اس طرح یہ نفلی عبادت کرنی ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ التہجد پڑھنے ہیں، پھر صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت پڑھنے ہیں، 2 رکعت یہ ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے جو سورہ احراف کی یہ آیت ہے۔ آیت یہ ہے کہ اِنَّ رحمت للہ قریب من المحسنین، اِنَّ رحمت للہ قریب من المحسنین۔ یہ آیت عام نے 70 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، کیونکہ اللہ خود محسن ہے۔ ہمارے اعمال کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہم تو اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول فرمائے اپنی رحمت سے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پورا سال آپ کے جسم پر، آپ کے دل پر، آپ کے گھرانے پر برستی رہے گی۔ اور جب بھی آپ کو پریشانیوں میں ہوں تو پورا سال کسی بھی وقت تو آپ بیٹھ کے اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں اور دعا مانگے، اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ کو غفلت سے بچائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ آپ کا حامد و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔